جو اخبارات میں ہر اخبار کے قاری نے پڑھا، حکومت نے بیان کیا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ علماء مغرب کے جو سوالات ہیں اس کا جواب ہمارے علماء نہیں دے سکتے۔ اس مقصد کے لیے اب وہ عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور ان عملی اقدامات میں ایک سوہاوا میں یونیورسٹی کا قیام ہے جہاں پر صوفی بنا کریں گے اور جہاں پر تصوف کی تعلیم دی جائے گی اور سلاسل کو زندہ کیا جائے گا۔ ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ ایسے علماء تیار کیے جائیں جو علماء مغربی زبانوں پر عبور حاصل کر کے علماء مغرب کو جواب دیں۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ مغرب کے علماء کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے ہاں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بات کسی حد تک تو درست ہے، اس لیے کہ 9/11 کے بعد بہت سی چیزیں اور بھی تبدیل ہوئی ہیں، اور ان میں برنارڈیوس، یہ ایک مشہور مفکر، اور اس نے 10-12 کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ جس شخص کو انگلش لٹریچر اور ان چیزوں سے دلچسپی ہے اس نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے اور قیامت کھڑی کر دی ہے۔ اس کی چند ایک کتابوں نے 9/11 کے بعد آنے والی نسل کو دین سے، اسلام سے جتنی بھی دوری ہو سکتی تھی اس کے لیے لٹریچر مہیا کیا ہے۔ اب چونکہ وہ خود یہودی ہے تو اس لیے وہ اللہ کا انکار تو کر نہیں سکتا تھا، اس نے سارا زور 2 چیزوں پر لگا دیا، بلکہ 3 چیزوں پر۔ ایک تو یہ کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چنا، اور جتنے جھوٹ وہ بک سکتا تھا اس نے لکھے، اور یہ نہیں ہے کہ ان کا جواب دینے والا یہاں کوئی نہیں۔ حکومت کا یہ بیان بہت ہی خراب ہے کہ علماء مغرب کے جتنے سوال ہیں اس وقت ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں یا دے کوئی نہیں رہا۔ اگر دینے والا ہی کوئی نہیں تو پھر اسٹریٹجی اور پالیسی الگ ہے، اور ایک یہ کہ ہیں دینے والے اور دے نہیں رہے، یہ بات ایک الگ ہے۔ یہ اعتراض بڑے زور شور سے پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی کہا، ریڈیو ٹی وی پہ نقل بھی ہوا۔ ہمیں اس لیے اس پہ ہنسی آئی کہ علماء مغرب کے جو اعتراضات ہیں، یہ جو بولنے والے تھے ان سے خود کوئی پوچھے کہ حضرت والا وہ کون کون سے اعتراضات ہیں، آپ نے پڑھا ہے؟ یا محض مغرب میں رہ کے سن لیا ہے؟ پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ کے ذہن میں وہ اعتراضات علماء مغرب کے ہیں، تاکہ اسے ہم بھی سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا علماء مغرب نے اتنا طوفان مچایا ہے۔ بغیر ان کے جواب کے سنے ہمیں 100% یقین ہے کہ کچھ نہیں پڑا، کچھ نہیں پڑا۔ کسی زمانے میں انگلینڈ وغیرہ میں رہ کے لوگوں سے اعتراضات سن لیے اور اس کو اس طرح پیش کرنا کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، اور اس کا تجزیہ آپ کے پاس مصروف زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ آپ پڑھیں۔ پھر علماء مغرب کے اعتراضات ہیں کیا؟
لے دے کے پچھلی 2-3 صدیوں سے جو قصے چل رہے ہیں، ایک یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں جو کی ہیں یہ کیا ہے، ایک یہ کہ اسلام جہاد کی خون کی تعلیم دیتا ہے، ایک یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کردار کیا تھا، ایک یہ کہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق کبھی ادا نہیں کیے اور شریعت نے یہ پابندیاں لگائیں۔ اس کے علاوہ ہے کیا مغرب کے پاس؟ بہت حد ہو گئی، تیر مار لیا تو معجزات کا انکار ہے، چھٹا یہ بھی لے لو۔ یہی چیزیں ہیں جو بار بار پچھلی 2-3 صدیوں سے وہ دہرا رہے ہیں۔ جو کتاب پڑھ لو آخر پہ پہنچ کے یہی پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ نہیں ہوا تھا، شق صدر نہیں ہوا تھا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قابل استناد ہو، اور علماء مغرب کو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جواب نہیں دیا، ہم میں وہ جواب پڑھنے کی تو کیا اہلیت پیدا ہوتی، یا ان میں جو اعتراض کرتے ہیں کہ علماء مغرب کا جواب کوئی نہیں دے رہا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان موضوعات پہ ہمارے کس کس مفکر نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں۔ ہمیں تو پورا یقین ہے کہ انہوں نے اعتراضات بھی نہیں پڑھے، جیسے ہم نے آپ سے بیان کر دیا، آپ کسی اور سے بیان کر دیں تو بیچ کی کڑی کہاں سے گئی کہ آپ کتاب کا حوالہ دیں کہ اس مصنف نے یہ اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ جتنے مغرب نے اعتراضات کیے، مسلمان ہمیشہ سے ان کا جواب دیتے چلے آئے، ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر خاموشی طاری تھی۔ پادریوں نے اعتراضات کیے اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعتراضات کا جواب دیا۔ ان کے اپنے گھر کے فرد جو یہ کہتے ہیں کہ علماء مغرب کے اعتراض کے جواب ہی نہیں بنا، ان کے اپنے گھر کے فرد سر سید کو دیکھ لیں، کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے؟ اردو تو ڈھنگ سے آتی نہیں، تو سر سید کی اردو پڑھنا کار دارد، وہ فارسی آمیز اردو ہے۔ انہی کے اعتراضات کے جواب میں سر سید نے کئی کتابیں لکھی۔ کیا علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مغرب کے علماء جو ہیں ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے؟ شبلی نعمانی کدھر گئے؟ انہوں نے سیرت پہ جو لکھا ہے 1.5-2 جلدیں جو پہلی لکھی ہیں، وہ سب ان کے اعتراضات کے جوابات اس میں بھی لائے ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بدلا ہے، اس لیے کہ شبلی مرحوم نے جب لکھا تو ان کے سامنے معاملہ اور تھا، اور شبلی نے خود اس بات کی صراحت کی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ہمیں ان کا جواب یقینی طور پر لکھنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپیل کی کہ مجھے ایک کتب خانہ چاہیے، اور انہوں نے اس کے لیے اپیل کی کہ انہیں پیسہ چاہیے۔ بھوپال والوں نے ان کی مدد کی، اور ملکہ عالیہ بھوپال کی جو تھیں انہوں نے بلایا، اور ان کا کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے بتایا یہ اخراجات ہیں، ان کا ہماری طرف سے ادا ہو۔ اللہ تعالی ملکہ عالیہ کی قبر کو روشن رکھے، بڑا کام اور بر وقت کام کیا۔ شبلی کتابیں خریدنے کے لیے مصر، ترکی اور شام گئے، ان کا اپنا سفر نامہ ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کیا۔ انہوں نے انگلش کی وہ کتابیں منگوائیں جو اعتراضات پر مبنی تھی، ندوہ وغیرہ سے چھٹی لی، اور اس
تک تو خیر ایک حد تک کچھ معاملے ان کے علیحدگی کے بھی ہو گئے تھے، اور اپنے شاگردوں کی پوری ٹیم لے کے وہ بمبئی چلے گئے. آندھرا ٹرانسپورٹ یا کوئی تھی، بہرحال ان کی ہسٹری میں سوانے میں لکھا ہے. ان لوگوں کو ہمیشہ یہ شرف رہا کہ ندوہ کے علماء کے ساتھ ہر طرح کی خدمت کا رابطہ رکھنا. کوٹھی انہیں دی گئی، کتابیں انہوں نے ساری جمع کی، اور پھر انہوں نے اس پہ لکھنا پڑھنا شروع کیا. اور شبلی نے کہا کہ انگلش کی کتابیں پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا کیا اعتراضات ہیں. لوگ پڑھتے تھے، انہیں بتاتے تھے، وہ نوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا اس کا جواب لکھیں گے، اس کی اصل حقیقت کو واضح کریں گے، یہ چیز کریں گے. بہت کچھ لکھا انہوں نے.